یہ ہے وقت میڈیا۔ سلام آداب، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ شفیق خان وقت میڈیا سے۔ ہندوستان کے مسلمان واٹس ایپ پہ ایک میسج وائرل کر رہے ہیں اور ایک اپیل کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو لاک ڈاؤن میں یہ سہولت ملے کہ مارکیٹ اگر کھلے، ٹھیک ہے، ویسے تو ریڈ زون میں نہیں کھل رہی ہے، اورنج میں کچھ کھلے گی نہیں کھلے گی، اور گرین زون میں کچھ سہولتیں ہیں، تو پھر بھی جو ہندوستان کے مسلمان ہیں وہ یہ اپیل کر رہے ہیں کہ اس بار اگر لاک ڈاؤن میں مارکیٹ کھل جائے عید سے پہلے یا عید سے ایک ہفتے پہلے یا عید سے ایک دو دن پہلے، تو کوئی بھی مسلمان شاپنگ نہ کریں، اس بار عید سادگی سے منائیں۔ جی ہاں دوستو، اور یہ میسج اس لیے وائرل کیا جا رہا ہے کہ دیکھیے، جب آپ کی مساجد بند ہیں، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ عید تک آپ کو عید کی نماز پڑھنے کی پرمیشن دی جائے، تو آپ شاپنگ کیوں کریں گے؟ کس بات کی آپ خوشی منائیں گے؟ اب ایسے بھی مسلمان ہیں جو اس طاق میں بیٹھے ہیں کہ مارکیٹ کھلے تو وہ اپنے کپڑے بنائیں، اپنے بچوں کے کپڑے بنائیں، اور کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی عید پہ تو کپڑے بنانا ہمارے مذہب میں آیا ہے۔ تو یہ سب سوالات ہیں، لوگوں کے اپنے خیالات ہیں جو چل رہے ہیں اس وقت، آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ ہم نے بھی سوچا کہ ہندوستان کے اندر آل انڈیا مسلم فضلہ بورڈ جو ہے، مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے پورے ہندوستان میں، اس سے جڑے لوگوں کے کیا خیالات ہیں۔ تو آئیے آپ کو لے چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ترجمان اسلام حضرت مولانا مفتی محمد نسیم رحمانی صاحب موجود ہیں دہلی سے، اور جو دہلی میں آل انڈیا مسلم فضلہ بورڈ کے زیر اہتمام اصلاح معاشرہ کمیٹی اس کے دہلی کے کنوینر ہیں، اور دہلی میں ادارہ ہے ان کا المعہد العالی الاسلامی، اس کے بانی اور محتمم ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی صاحب۔ مفتی صاحب، سارے سوالات آپ نے بھی سن لیے ہوں گے، کس طرح کی سوشل میڈیا پر بحث چل رہی ہے۔ کوئی اپیل کر رہا ہے کہ مارکیٹ مت جائیے، کوئی کہہ رہا ہے کہ عید کے کپڑے تو عید پہ تو بنائے جائیں گے، عید پہ نہیں بنیں گے تو کب بنیں گے، اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو یہ بھی میں جاننے چاہوں گا، ایسے کوئی جواز ملتے ہیں شریعت میں یا حدیث میں کہ عید پہ نئے کپڑے بنانا فرض ہے یا سنت ہے؟ اور بہرحال جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عید پر آپ گھر رہ کے گھر پہ ہی رہیے، سادگی سے منائیے اور باہر مت جائیے گا، ان کے لیے آپ کا کیا کہنا ہے مفتی صاحب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، شاپنگ کرنا، مارکیٹنگ کرنا، بازار جانا، نئے نئے کپڑے خریدنا اس وقت موجودہ دور میں کہاں تک درست ہے؟ میں یہ عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ آقا رحمت تاجدار کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کا کوئی ایسا قول و فعل سامنے نہیں ہے جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ اس موقع پر عید یا بقرعید کے موقع پر نئے نئے کپڑوں کا استعمال کرنا ضروری اور واجب ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس موقع پر نئے کپڑوں کا استعمال کرنا اور نئے کپڑے لینا یہ واجب و ضروری ہے، یہ بدعت ہے۔ ایسا کرنا اور ایسا کہنے والا اور کرنے والا گنہگار ہوگا، کیونکہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل بدعۃ ضلالہ وضلالۃ فی النار۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے، بدعت ہر ایسے فعل کو کہتے ہیں جس کا شریعت میں کوئی وجود نہ ہو اور اسے ہم اور آپ لازم و ضروری سمجھ لیں، اسے بدعت کہتے ہیں۔ اور اس موجودہ وقت میں مارکیٹنگ کے بجائے، شاپنگ کے بجائے ہم غریبوں کا خیال رکھیں اور یہ تلاش کریں کہ ہمارے محلے میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے ضلع میں کون ایسا گھر ہے جو دانے دانے کو ترس رہے ہیں؟ کون ایسی بیوائیں عورتیں ہیں جو کھانے کو تڑپ رہی ہیں؟ ہمیں یہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ مارکیٹ نہ کر کے اسی پیسے کا استعمال ان بیواؤں، غریب اور یتیموں میں خرچ کیجئے، یہ سب سے بڑا اجر ہے۔ اور جو لوگ اپنے اوپر مارکیٹنگ کو ضروری سمجھ رہے ہیں، یہ شرعی طور پر غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں یا خواتین پوچھ سکتی ہیں کہ بچے ضد کرتے ہیں، یہ بچوں کی خوشی کا دن ہے۔ یاد رکھیے، اگر بچے ضد کر رہے ہیں تو انہیں آپ صحابہ کرام کے واقعات سنائیے، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنائیے، تابعین، تبع تابعین اور صحابیات
کہ اچھے اچھے واقعات سنائیے، بجائے ٹی ویوں پر بیٹھنے کے، سیریلوں کو دیکھنے کے لیے بیٹھنے کے، آپ اچھے اچھے واقعات سنائیے، بچوں کے دل کو آپ اپنے اچھے واقعات سے منور کیجئے اور تربیتی گفتگو کیجئے۔ اور اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں ایک اپنی مسجد میں ایک عظیم عبادت کا موقع دیا تھا، وہ چھین لیا۔ خانہ کعبہ میں عبادت کا موقع دیا تھا، عمرہ کا موقع دیا تھا، وہ چھین لیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ان تمام وجہوں کو اپنے بچوں کے سامنے شیئر کیجئے، بتائیے کہ آخر بچوں یہ کیا وجہ ہے کہ اللہ کا عذاب آ چکا ہے۔ اللہ تعالی کسی نعمت کو چھین لینا یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ ہم نے صحیح عبادت نہیں کی، ہم نے اللہ کو راضی نہیں کیا، اللہ نے عبادت جیسی عظیم نعمت ہمیں اور آپ سے چھین لی۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے اور گر گرانے کی عادت ہم نے چھوڑ دی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عظیم عبادتوں سے، مسجد میں جانے سے روک دیا۔ تو میرے دوستو، اللہ کے سامنے مانگیے، روئیے، گر گرائیے، یقیناً ہمارا رب ضرور سنے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اچانک یہ کہہ دینا وزیر داخلہ صاحب کی طرف سے کہ آپ مارکیٹ جا سکتے ہیں، بازار جا سکتے ہیں، وجہ ریزن کیا ہے؟ سمجھیے، وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جذباتی ہیں، ہم لوگ اپنے قابو سے اور کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں۔ جب وزیر داخلہ نے یہ کہا مارکیٹ جائیے، تو جب آپ مارکیٹ جائیں گے، ٹوپی، کرتا، پائجامہ، داڑھی نظر آئے گی مارکیٹ میں، اور برقع پوش ہماری ماں اور بہنیں نظر آئیں گی، اور ڈرون کیمروں کے ذریعے سے ہماری تصاویر لی جائیں گی، ہمارے فوٹوز لیے جائیں گے، اور پوری دنیا کو یہ دکھایا جائے گا کہ دیکھو مسلمان کتنے بے احتیاط ہیں، دیکھو مسلمان کیسے ہوتے ہیں۔ ان کی مارکیٹنگ کی وجہ سے، انہوں نے جو بھیڑ لگا رکھی ہے مارکیٹ میں، ان کی وجہ سے کرونا پھیل رہا ہے۔ تو آپ کی مارکیٹنگ اللہ کا عذاب نہ بن جائے، بدنامی کا سبب نہ بن جائے۔ خدا کے واسطے اس موقع پر اور ان سال آپ مارکیٹنگ چھوڑیے، اللہ کا واسطہ ہے، مارکیٹنگ چھوڑیے اور اسی پیسوں کو غریب، یتیم، بیواؤں پر خرچ کیجیے۔ یقیناً اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ اور مارکیٹنگ، عید، بقرعید کسے کہتے ہیں؟ سمجھیے، عید نام ہے ایسی عبادت کا کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور عید کی عبادت کے ذریعے اور اپنی سخاوت کے ذریعے سے یتیم غریب خوش ہو جائے۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک 11 سالہ نوجوان رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بیٹے کیا ہوا؟ نوجوان نے کہا کہ میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، اب ہمیں کوئی نہیں ہے جس کے ساتھ میں عید مناؤں، نہ عید منانے کی کوئی چیز ہے۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا آج سے تیری ماں حضرت عائشہ، اور آج سے تیرا باپ محمد، اور آج سے تیری بہن فاطمہ، اسے خوشی کہتے ہیں، اسے عید کہتے ہیں۔ عید کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنوں سے بھی زیادہ اور آپ کے کردار، آپ کے افعال، آپ کے اعمال سے غریب لوگ خوش ہو جائیں، اسی کا نام عید ہے۔ اور عید اس چیز کو کہتے ہیں کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جب شریعت کے اندر کہا کہ عید کے موقع پر فطرہ ادا کر کے عیدگاہ آئیے، کیوں؟ وجہ یہ ہے تاکہ آپ کی خوشی میں غریب لوگ بھی شامل رہیں، اسی لیے شریعت نے یہ متعین کیا۔ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ بازار کیجئے، مارکیٹنگ کیجئے، شاپنگ کیجئے، مہنگے سے مہنگے کپڑے پہنیے، مہنگے سے مہنگے زیورات خریدیے، میک اپ کا سامان خریدیے، خوشی کی بات ہے کیجئے، لیکن یہ اس وقت جب ہم اپنے غریبوں کو دیکھ ریکھ کر لیں، اپنے غریبوں کے پاس جن چیزوں کی ضرورت ہے اس چیز کو مہیا کریں۔ اس کے بعد ہم اپنے ضروریات کو دیکھتے ہوئے جب ہم یہ عمل کریں گے تو یقیناً
اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور اللہ کی جب خوشنودی حاصل ہوگی یقیناً ہم سب اللہ کے نزدیک برگزیدہ کہلائیں گے۔ اور غور کیجیے میرے دوستو، کیا ہمارے اندر حیا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت مسجد میں عبادت کرنے کو چھین لیا، خانہ کعبہ میں عبادت کرنے کو چھین لیا، پھر ہم مارکیٹنگ کو جائیں، شاپنگ کو جائیں؟ نہیں، خبردار، اس سال آپ رک جائیے مارکیٹنگ سے، اور رکتے ہوئے اللہ کے سامنے روئیے، گر گرائیے، یقیناً میرا رب ضرور سنے گا، اور اپنے اس مارکیٹنگ کے پیسوں کو پڑوس پر، محلوں پر، غریب پر، یتیم پر، بیواؤں پر اور دیگر جگہوں پر خرچ کریں، چونکہ کرایہ دار بھی غریب ہیں، اس وقت کرائے کے پیسے نہیں دینے کو نہیں ہے، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو علاج کرانے کو پیسے نہیں ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو بھوکے اور پیاسے تڑپ رہے ہیں، ان کو دیکھ ریکھ کیجئے۔ سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑی مارکیٹنگ ہے۔ مارکیٹنگ وہ ہے جس سے اللہ کی خوشنودی ہوتی ہو، اور اللہ کی خوشنودی اس وقت ہوگی جب ہم اپنے غریبوں کی دیکھ بھال کریں گے، اسی مارکیٹنگ کے پیسے کو وہاں خرچ کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔